صاحب جب خواب کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے سورہ یوسف کا ذہن میں آتا ہے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ سے قاری صاحب نے بھی تلاوت فرمائی ہے۔ تو اس کا ایک تاریخ، یہ تو قرآن میں بھی اس کا واضح طور پر ہے، تو اس کو ذرا جب ہم خواب کے بارے میں آج بات کرتے ہیں تو پھر اللہ کے جو پیارے انبیاء ہیں ان کے خوابوں کا بھی تذکرہ۔ بے شک جی، بہت شکریہ افسر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم بعدد من صلی وسلم۔ یہ خواب کو عربی میں رویا کہتے ہیں، رویا جی، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب کا معاملہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے حوالے سے آیا، وہ بھی خواب تھا، اور اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں لیکن جو آتا ہے۔ انبیاء کے خواب ہیں تو وہی ہے نا، بالکل وہی ہیں، انبیاء کے خواب تو وہی ہیں۔ انبیاء کے خواب جو ہیں وہ وہی ہوتا ہے، حکم الہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا، اور اسی خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں ہی آپ کو جو ہے وہ قید سے نجات بھی ملی۔ جب بادشاہ کو خواب آیا اور اس خواب میں اس نے جو ہے وہ پوچھا لوگوں سے اس کی تعبیر کیا ہے، اور اسی قید میں آپ کے ساتھ جو دو ساتھی قید رہے تھے اس میں سے ایک کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں جو ہے وہ بادشاہ کو جو ہے وہ اس کا ساقی بننے کا، اس کو شراب پلانے کا جو ہے وہ موقع ملے گا۔ تو وہ اس نے جب بادشاہ نے خواب بیان کی تو اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ایسا شخصیت ہے کہ میں اس کی تعبیر ان سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں۔ پھر آپ کے پاس وہ قید خانے گیا اور آپ نے اس کی تعبیر بتائی کہ اس کی جو ہے تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تمہارے ہاں خوشحالی ہوگی، اناج اور غلے بہت زیادہ ہوں گے، اگلے آنے والے 7 سال جو ہے اس میں پھر قحط کا جو ہے وہ زمانہ ہوگا، اور جو اناج تم نے 7 سالوں میں جمع کیا ہوگا وہ اس میں استعمال ہو جائے گا، تھوڑا بہت جو ہے بچ جائے گا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اتنا اچھا اور خوشحالی کا دور آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ انگوروں سے شراب جو ہے وہ بنایا کریں گے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خواب کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ کچھ خواب دکھائے، اور پھر ان کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر بھی آتا ہے، لقد صدق اللہ رؤیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام اور فتح مکہ کی خواب سنائی۔ ایسے ہی جو ہے وہ فتح روم جو ہے وہ غلبت الروم الف لام میم غلبت الروم، اس کے بارے میں ارشاد ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خوابیں سچ فرمائیں۔ تو ہمیں جو خواب کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور آپ کی تعلیمات مبارکہ ہیں، اس کے مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لم یبکی من النبوۃ الا المبشرات، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، نبوت کی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، دیگر مبشرات رہ جائیں گی۔ پوچھا گیا قیل یا رسول اللہ ما المبشرات، مبشرات کیا ہے؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، سچے خواب۔ اور ایک اور جسے مبارکہ میں آتا ہے کہ سچا خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس کا مطلب قطعا نہیں ہے کسی کو 2-4 خواب سچے آ جائے تو وہ سمجھ لے معاذ اللہ اس کے اوپر کوئی ایسی کوئی چیز آنے والی ہے۔ یہ نبوت کا جو ہے وہ روشنی ہے، علم ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا فرماتا ہے، تو اس میں سے ایک 46واں حصہ جو ہے وہ یہ سچے خواب ہیں۔ تو اس کے علاوہ 45 حصے ہو رہے ہیں، اور نبوت کا جو ہے وہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ انا خاتم صلی اللہ علیہ النبیین، وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے پاس کوئی نبی اور رسول جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ تو یہ اس کے بارے میں ہمیں تعلیم یہ ہے کہ خواب جو ہیں اس کے بہت سے ائمہ گزرے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین میں، جن میں جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق کا نام بہت بڑا نام آتا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن سیرین کا جو ہے وہ بڑا نام آتا ہے کہ خواب کی تعبیر کے بڑے مہارت تھی ان کو۔ تو علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خواب جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حدیث نفس یا حدیث دل، دوسرا جو ہے وہ شیطان کی طرف سے خواب، اور تیسرا جو ہے وہ مبشرات اور رویا صالحہ۔ اب حدیث دل کیا ہوتا ہے؟ وہ خواب، وہ کام جو بندہ سارا دن کرتا رہتا ہے، وہ رات کو خواب میں اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ مبشرات اللہ کی طرف سے جو ہے وہ انسان کو اچھی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، ان کی تعبیر ہوتی ہے۔ ایسے ہی کچھ برے خواب انسان کو، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ برے خواب آئیں تو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ کروٹ بدل لینی چاہیے، فلیتحول، اسے چاہیے کہ اپنی کروٹ بدل لے۔ ایسے ہی اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ اپنی بائیں جانب جو ہے وہ تف کرے۔ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک بار میں آتا ہے کہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اور ایسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ پڑھے۔ اچھے خوابوں اور برے خوابوں دونوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ کسی عام شخص کو، ایسے شخص کو جس کو تعبیر کا علم نہ ہو، نہیں سنانے چاہیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے آپ کی عادتیں بارکہ کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ بھائی کسی کو خواب آئی ہے تو دوست اپنی خواب سناتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعبیر جو ہے وہ بیان فرماتے. لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ اپنی جو خواب ہے وہ کسی سے شیئر نہ کی جائے. لا تحدث رؤیاک الا حبیبا او لبیبا، کہ اپنی خواب جو ہے کسی سے شیئر نہ کریں. ہاں اپنے کسی دوست سے جو آپ کا واقعی چاہنے والا ہو، آپ سے محبت کرتا ہو، پیار کرتا ہو، یا کسی صاحب علم، صاحب عقل، صاحب شعور آدمی سے جس کو تعبیرات کا واقعی جو ہے وہ پتہ ہو. اب تعبیر کے بارے میں یہ آتا ہے، یہ ہے کہ تعبیر جو ہے اس کی مثال ایک یہ بھی جسے بارکہ میں ہے کہ تعبیر کی خواب کی مثال ایک پرندے کی سی ہوتی ہے جب تک کسی کو بیان نہ کی جائے، اور جب کسی کو بیان کر دی جائے فواقات، پھر وہ ہو جاتی ہے. اسی لیے برے خواب بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ خواب کی تعبیر رکھنے والا شخص لیکن اگر کسی کو برا خواب آیا ہے جی تو وہ اس سے بچنے کی بھی تو ہے نا کہ آپ کچھ صدقات کیے جاتے ہیں. میں وہی عرض کرنے لگا تھا کہ البتہ وہ پورا خواب کسی کو آیا ہے اور وہ کسی شخص کو، ایسے کو جو تعبیر کا ماہر ہے، جس کو قرآن و حدیث کا علم ہے، جو عقل سلیم رکھتا ہے اور ہر چیزوں پہ جو ہے اس کی گرفت بھی ہے، تو اس کو بیان کرتا ہے تو وہ اس حساب سے کچھ صدقہ بیان کر دیتا ہے اس کو، یا اس کی جو مثبت اس کی جو ہے وہ پیرائے میں تعبیر نکلتی ہے وہ بیان کر دیتا ہے. تو یہ کسی حد تک جائز ہے. میں آخری ایک واقعہ بیان کر کے جو ہے وہ بات کو ختم کروں گا. حدیث شریف میں واقعہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے آ کر اپنے خواب بیان کیا، اور اس سے پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے تو اس عورت نے یہ بھی کہا کہ راستے میں آتے ہوئے مجھے کسی فلاں شخص ملا، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا جی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواب سنا کے ان کی تعبیر پوچھنے جا رہی ہوں. تو اس نے کہا جی مجھے بتا دو، مجھے بھی تعبیر کا پتہ ہے. تو اس شخص کو آپ نے خواب سنا دی. اب اس نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تمہارا خامد فوت ہو جائے گا، اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تعبیر تو غلط بتائی ہے، تعبیر اس خواب کی یہ نہیں تھی، لیکن اب ایسا ہو جائے گا. اس لیے جسے مبارکہ میں آیا ہے کہ اپنا خواب ہر ایرے گہرے کو نہ سنایا جائے، جس کو خواب کی تعبیر کا، قرآن حدیث کا، خواب صدقات کا، ان چیزوں کے اوپر گرفت نہ ہو. ایسے شخص علم ہے پورا، اس پورا علم ہے، تعبیر و رویا کا پورا ایک علم ہے، اور اس کے لیے جو ہے ایک وقت درکار ہوتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، مہارت ہوتی ہے. جس کو خواب آئی ہے وہ رات کے کس پہر میں آئی ہے، اس کی صحت ٹھیک ہے، بیماری کی حالت، جی اس کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے. رات کے 12 بجے مطلب مڈ نائٹ کی خواب کی تعبیر اور طرح کی ہوتی ہے، جو ہے وہ آپ کی تہجد ٹائم، سحری ٹائم سے کہتے ہیں، اس کی خواب کی تعبیر ہوتی ہے. جتنا دن کے آپ سورج کے طلوع کے قریب آتے ہیں اس خواب کی تعبیر کی اور طرح کے اثرات ہوتے ہیں. اور ایسے ہی جو ہے وہ دیکھنا یہ بھی ہوتا ہے جو صاحب خواب شخص ہے اس کی صحت یہ تو ٹھیک ہے، بیمار شخص کے خواب کی تعبیر کوئی نہیں ہوتی. ایسے ہی جو کچھ ایام ایسے ہیں جن کے خواب کی جو ہے وہ خواتین کے کچھ ایام ہوتے ہیں. لیکن یہ کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کے اوپر بات کرے، گفتگو کر دے، ہر کوئی کہے جی مجھے پتہ ہے. جی ایسا نہیں. ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں آج کے اس دور میں بھی، جب ہم تو لوگوں کو کچھ بھی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی خواب ہے، دن میں کچھ کرتے رہتے ہیں یا کسی مشکل دور سے گزر رہے ہیں تو اسی قسم کا خواب رات کو آ جاتا ہے تو پریشانی کا عالم ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں رہنمائی کیسے ملتی ہے اسلام سے بھی؟ ویسے مفتی صاحب نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. شکریہ. سب سے پہلے آپ صاحب الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. جس طرح مفتی صاحب نے بیان کیا ہے کہ خواب جو ہیں ان کی تاریخ بڑی پرانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی ہیں، بلکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ابتداء کے اندر 6 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ہی آتے رہے. رات کو خواب آتے جو صبح صادق کی طرح صبح وہ آپ کو بالکل نظر آ جاتے ٹھیک. تو یہ وحی کا حصہ ہے، اور یہ بڑی